بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسلیں بہت نیک تھیں، لیکن 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک لوگ اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بناؤ، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنائے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی تھی، پر کچھ نسلوں بعد یہ لوگ آہستہ آہستہ گمراہ ہونے لگے اور ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو، یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اس وقت لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں میں اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی بھی سمجھاتے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی، یہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ذکر کرتے ہو وہ اس کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے اس کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے جب اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی اور کہہ دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین پر زندہ نہ چھوڑنا اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ جب کشتی کا تیار کرنے کا حکم آیا تو حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس تو کوئی درخت نہیں تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سے درخت اگائے اور پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ پھر بہت محنت کے بعد آہستہ آہستہ ایک بہت بڑی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی تقریباً 100 سال میں تیار کی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ۔ یہ کشتی کسی نارمل کشتی کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ کسی کشتی کو جیسے نیچے سے بند کیا جاتا ہے ویسے ہی اسے اوپر سے اور نیچے سے دونوں طرف سے بند کیا گیا تھا، تاکہ جو اوپر سے بارش برس رہی ہو وہ پانی کشتی کے اندر نہ جا سکے۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور پر ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو اور جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، یعنی صرف ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسانوں اور جانوروں سب کو غرق کر دیا تھا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا تھا اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی تھی۔ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر سوار نہیں ہوا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، پر وہ نہ مانا اور کہا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بھی بچنے والا نہیں، پر وہ نہ مانا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ہی ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ پکار اٹھے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور فرمایا اے میرے پروردگار، میں صرف تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر کشتی ساری نسل انسانی اور تمام جانوروں کی نسلوں کو لے کر اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو لے کر پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو چکی تھی۔ نہ انسان باقی تھے، نہ جانور، اور نہ ہی کوئی درخت، نہ ہی کوئی دوسری شے۔ سب انسان، جانور اور پرندے غرق ہو چکے تھے، سب ختم ہو چکا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہ تھے صرف اور صرف کشتی والے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ 6 مہینے تک اس کشتی پر سوار رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین پر ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی اولاد باقی نہ رہی، اور سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، جاپٹ، جس سے دنیا کی نسل آگے بڑھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا وہ برباد ہو گیا۔ اس کا نام کنعان تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے دی۔ پھر طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ وہ کشتی آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں، اور آگے نیکسٹ کیا دیکھنا چاہیں گے، کیا سننا چاہیں گے، پلیز کامنٹس میں بتائیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔